إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پچھلے دروس میں اسلام میں مسلمانوں کے یا انسانیت کے معاشی مسائل کا حل کیا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں ہم نے دیکھی. بلا شبہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور آج ساری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے اپنے ملک میں مسلمان معاشی اعتبار سے بہت بڑا طبقہ ہے جو پریشان ہے. مہنگائی کا بڑھنا، اسی طرح سے اسباب کا کم ہونا، فرقہ واریت، یا اسی طرح سے تعلیم کی کمی یا اور سماجی حالات، ان کے بگاڑ کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو تنگ محسوس کرتا ہے. اس کی تجارت میں تنگی آ جاتی ہے، وسائل کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ نہیں پاتا ہے، اور سیاسی حالت کے بدلنے کی وجہ سے، قوانین کے بھی بدلنے کی وجہ سے تنگیاں اور مشکلات پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور آدمی اپنے آپ کو ایک دم دو دیواروں کے بیچ میں دبا ہوا پاتا ہے. پھر خاندانی زندگی میں ضرورتیں، مہنگائیاں بڑھنے لگتی ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کی فی، گھر کا کرایہ، لائٹ اور پانی کا خرچ، میڈیکل ایشوز اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، آدمی یہاں سے تنگی اور وہاں سے مزید بوجھ کے بڑھنے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. خصوصاً جب گھر میں بچیاں آ جائیں، بیٹیاں ہوں، 1 سے 2 یا 2 سے 3 بیٹیاں ہو جائیں، تو ایسے آدمی کے لیے راتوں کی نیند بھی مشکل ہو جاتی ہے. لہٰذا اسلام میں اس کا کیا حل ہے، کیا ہونا چاہیے؟ بولنے والوں کے پاس دونوں طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس بس یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ مالک ہے. بلا شبہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہر چیز کے لیے کچھ پانے کے لیے اسباب ہوتے ہیں، اور ہر پریشانی کے لیے کچھ حل ہوتے ہیں. وہ کیا حل ہیں، وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اسلام نے ہم کو، جب ہم مانتے ہیں کہ زندگی کے تمام مسائل میں رہنمائی دی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے کہ انسان کی بندگی میں رکاوٹ بن سکتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جب انسان کی تخلیق کا، کریشن کا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. جب انسان کی تخلیق کا، بنانے کا مقصد اللہ نے بیان کیا، تو آگے کیا کہا؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں ان سے رزق نہیں چاہتا کہ اپنی پوری زندگی وہ رزق کے لیے لگا دیں. ان کے بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے. یہ بھی مقصد نہیں کہ اپنے لیے نہیں، بلکہ وہ میرے لیے رزق کی کوشش کریں. وما اريد ان يطعمون. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یہ اللہ ہیں جو بار بار کثرت سے رزق دینے والا الرزاق ہے. ذو القوة المتین،
بہت قوت والا ہے، کمزور نہیں ہے، متین ہے، المتین، بہت شدید ہے، سخت ہے، پکڑنے پر آئے تو پکڑ سکتا ہے کسی کو بھی، کوئی سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ جہاں رحمت والا ہے وہاں سزا والا بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں پر عبادت کا ذکر کیا وہیں پر انسان کے رزق کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ نبی کے لیے بھی ویسے ہی ہوا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، یہاں بھی جب عبادت کا ذکر کیا، حکم دیا، تو ساتھ ہی رزق کا بھی ذکر کیا۔ ہم آپ کو رزق دے، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے۔ لا نسألک رزقا، ہمارا مطالبہ آپ سے رزق کا نہیں ہے، نحن نرزقک، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دونوں مقامات پر جہاں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ذکر کیا وہیں رزق کا بھی ذکر کیا۔ اور اکثر مطالعہ یا مشاہدہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی عبادتیں ضائع ہوتی ہیں رزق کی وجہ سے۔ رزق کا مسئلہ ایسا ہے کہ چاہے آدمی جاب والا ہو یا وہ تاجر ہو، اس کی عبادات پر اثر پڑتا ہے رزق کی بھاگ دوڑ کا۔ اس لیے اس مسئلے کو چھوٹا سمجھنا بھی نادانی ہے۔ اس مسئلے کے لیے اسلام میں رہنمائی کیا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اور جب اسلام سارے مسائل کا حل دیتا ہے تو اس مسئلے کا حل نہیں دے گا ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہمارا دین کامل ہے جس میں زندگی کے تمام معاملات اور احوال سے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں، کسی کو دکھائی دیتا ہے کسی کو نہیں، اور علم کی کمی کی وجہ سے انسان اکثر صحیح حل نہ جاننے کی وجہ سے غلط چیز کو حل سمجھ کے اپنی عاقبت خراب کر لیتا ہے۔ کبھی حرام میں واقع ہو جاتا ہے، کبھی چوری میں، کبھی خیانت میں، کبھی کسی اور راستے پر نکل جاتا ہے۔ تو صحیح کیا ہے یہ جاننا چاہیے، اور اس میں ایک اکیلے انسان کے لیے حل نہیں، سماجی اعتبار سے کیا حل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہنے والے کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا، اللہ مالک ہے اور کوئی سولوشن نہیں اس میں، بس اللہ ہے مان کے چلو، اللہ دے گا۔ یہ حل چل بھی جاتا ہے، لیکن یہ سارے مسائل کے لیے اتنا بڑا حل نہیں ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ خاکہ سماج میں ہونا چاہیے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے لیے پھر پلاننگ بناتے ہیں، ایک بینک بنائیں گے یا ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، اور جب وہ فیل ہو جاتا ہے تو بظاہر جب وہ اسلام کے نام پر فیل ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اسلام فیل ہو گیا۔ یہ کرنے والوں کی غلطی ہوتی ہے، وہ غلط طریقے سے اس کو کرتے ہیں اور قوم کو اس میں لگا دیتے ہیں، کبھی لوٹ لیتے ہیں، کبھی اس کے اندر ڈسپلن نہیں ہوتا، سسٹم صحیح نہیں ہوتا ہے، اور جب وہ کولیپس ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اسلام کا نظام کولیپس ہو گیا، اسلام کا حل غلط ہے، حالانکہ وہ لوگوں کی غلطی ہوتی، اسلام کی نہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک راستہ ہے کہ ہم اپنی انڈیویجول لائف میں کچھ اصولوں کو اپنائیں اور اپنی اپنی صلاحیت اور اپنے اپنے دائرے میں ہم کچھ کاموں کو کریں اپنی زندگی میں، تو ہماری زندگی صحیح ہو سکتی ہے اور ہمارے اور سماج کے معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بہت بڑا پروگرام بینک اور کمپنی کا، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس اتنی طاقت ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا یہ۔ تو ہر آدمی کے بس میں کیا کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں، ان میں سے 8 چیزیں، 10 چیزیں، 5 چیزیں، 4 چیزیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر ہر آدمی اپنے اپنی حصے کا کام کرے تو کافی حد تک مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سارے مسائل شاید حل نہ ہو، اس کے لیے اور لوگوں کو بھی کام کرنا پڑے گا، لیکن بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو پچھلے بعض دروس میں ہم نے کچھ باتیں دیکھی تھیں جو اسلام میں معاشی مسائل کے حل کے طور پر ہم نے ذکر کی تھی۔ ان میں پہلی چیز تھی کہ آدمی
اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے. عبادت میں کوتاہی اکثر رزق میں بے برکتی کا سبب بنتی ہے. آدمی کو چاہیے کہ اپنے مقصد حیات کو نہ بھولے, اپنی زندگی کے مقصد کو نہ بھولے. اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے تو ساتھ ہی اللہ نے عبادت کا حکم بھی دیا ہے, اور اللہ نے عبادت اور رزق کو جوڑا ہے اور رزق کو بعد میں رکھا, عبادت کو پہلے. تو معلوم ہوا کہ عبادت کے نتیجے میں اللہ کی مدد اور نصرت اور برکت آتی ہے. تو وہ اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑے, اپنے مقصد کو برباد نہ کریں اپنی حاجت کی وجہ سے. دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ سماج میں مزاج یہ بنایا جائے کہ اللہ پر بھروسہ بھی ہو اور کوشش بھی ہو. کیونکہ سماج میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, یا تو وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کوشش چھوڑ دیتے ہیں, یا وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کوشش ہی کو اپنا رب بنا لیتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان ایک راستہ ہے کہ ہمارا دل اللہ پر بھروسہ رکھے, ہم مایوس نہ ہوں, نا امید نہ ہوں, ہم فرسٹریٹ نہ ہوں, اور دوسری طرف ہم کوشش بھی کرنے والے بنیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ دے گا. ہم کوشش اور اللہ پر بھروسہ ان دونوں کو جمع کر کے سماج کا مزاج ایسا بنائیں کہ وہ دونوں کو جمع کرنے والے بنیں. توکل کی وجہ سے اعتماد پیدا ہوگا, محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ہم اپنی راہوں کی رہنمائی ان کو عطا کرتے ہیں. جب بندہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو راہ سجھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو کوشش کا حکم دیا ہے. تیسری چیز یہ کہ مزاج سماج میں کوشش کرنے کا, محنت کرنے کا ہو اور مانگنے کا نہ ہو. سماج میں غیرت اور عفت کا مزاج پیدا کیا جائے کہ انسان مانگنے والا نہ بنے. آج دیکھیے یعنی مسلمان معاشرے کے اندر لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ان کے ہاں فقیر زیادہ ہوتے ہیں اور مسلمان دیتے بھی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ملک میں آپ دیکھیں گے کئی غیر مسلم جو ہے مسلمان بن کے فقیر بن رہے ہیں, غیر مسلم. اور نام کس کا خراب ہو رہا, اب پیسہ کس کو جا رہا. ٹھیک ہے بھائی, وہ کھائے خوش رہے, ہم کو کوئی مسئلہ نہیں. اسلام تھوڑی نہ خالی مسلمانوں کو دینے کی بات کرتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لائق نہیں ہے, وہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں, دھوکہ دے کر مسجدوں کے باہر گھروں پہ آنا اور لینا, اور وہ کام کاج کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں. تو باہر مسلمانوں کی امیج خراب ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں دیکھو فقیر ہیں, اور مسلمانوں کا مال بھی جا رہا ہے اور مسلمانوں کا morale بھی ڈاؤن ہو رہا ہے. اور اگر آپ ایک غیر مستحق کو دیتے ہو تو مستحق کا دے رہے نا, جو آدمی واقعی لائق تھا اس کی مدد کی جائے. آپ کے پاس اتنا ہے نہیں کہ آپ ساری دنیا کو دے سکو, تو آپ جس کو دے رہے ہو اگر وہ لائق نہیں ہے تو آپ کسی لائق کو دے سکتے تھے, آپ اس کو دے رہے ہو. تو یہ بھی آدمی کو سوچنا چاہیے. تو آج آپ دیکھیں گے کہ مسلمان معاشرے میں ایک عام طور سے صورت بنی ہوئی ہے, فقیر بے وجہ کے فقراء آپ کو دکھائی دیں گے. ان میں ایک طبقہ مسلمانوں کا ہوگا, لیکن ایک طبقہ غیر مسلموں کا بھی ہوگا جو مسلمان بن کے بھیک مانگ رہے ہیں. مسلمانوں میں مزاج نہیں ہونا چاہیے, اس کو جاب دلایا جائے, اس کو کام کرایا جائے. بہت ایک ایسا آدمی ہے جو محنت نہیں کر سکتا ہے, ایسی بیماری ہے کہ جس کے لیے ڈاکٹر بول دیا کہ صحیح نہیں ہوگا, یا ایک انسان اتنی بڑی فیملی ہے کہ وہ نہیں چلا پا رہا ہے, یا ایک انسان میڈیکل ایشوز کے ایسے ہیں, مسائل ایسے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے, اس کے پاس انکم سورس ہے ہی نہیں, یا اچانک کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہو جائے, بزنس ختم ہو جائے یا نقصان بڑا ہو جائے, بھرپائی کے لیے کسی سے مانگ رہا ہے, زکوٰۃ کا مطالبہ کر رہا ہے, اس طرح سے تعاون چاہتا ہے. اس کی گنجائش اسلام میں ہے, اور اس کے لیے زکوٰۃ اور صدقے کا نظام ہے, جیسا کہ چوتھا پوائنٹ ہمارا اس میں ہے. لیکن یہ کہ عام مزاج ایسا بن جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. مسلمانوں میں
لوگوں کو مزاج بنانا چاہیے کہ محنت کریں، اور ہر آدمی کا مزاج ہو کہ جو اسباب، ضروری محنت کا مطلب بوریاں اٹھائیں، کسی کے پاس علم ہے تو وہ تعلیم دے، کسی کے پاس یعنی جسم اچھا مضبوط ہے تو محنت کرے، کسی کے پاس بزنس کی صلاحیت ہے وہ بزنس کرے، کوئی جاب کر سکتا ہے وہ جاب کرے، جو بھی آدمی جیسا کام کر سکتا ہے وہ کام کر کے اپنی عزت کی حفاظت کرے، وہ ذلیل نہ ہو لوگوں کے آگے کہ لوگ اس کو دیں نہ دیں ان کی مرضی، تو اس حال میں نہ جیے کہ لوگوں کے رحم و کرم پر رہے، وہ محنت کرنے والا ہو اور اپنا رزق کمانے والا ہو، دینے والا اللہ ہے لیکن کمانے کی محنت بھی اس کی زندگی میں ہونا چاہیے، الا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو نہیں کر سکتے ہوں، بیمار ہیں، خواتین ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، اس طرح کا جو طبقہ ہے جو نہیں کر سکتا ہے، تو ٹھیک ہے ان کے لیے ہو سکتا ہے، تو غیرت اور عفت ہونا، 4 صدقے اور زکوٰۃ کا نظام ہمارا قائم ہو، زکوٰۃ صحیح لوگوں کو دی جائے، مستحقین کو دی جائے، خصوصاً ایسے لوگ جو مانگتے نہیں ہیں، مانگنے والوں کو تو مل جائے گا، نہیں مانگنے والوں کو، کئی لوگ ایسے عزت دار گھر کے ہوتے ہیں، حالات بگڑ جاتے ہیں، مانگ نہیں سکتے ہیں کیونکہ عزت ہوتی، لاک ڈاؤن میں کئی لوگ پھانسی لے کے مرے ہیں، غلط ہے وہ، لیکن ہوا کیوں ایسا ہے کہ کوئی ان کی مدد کو گیا ہی نہیں، ارے تو اچھے گھر کے ہیں، سب تو ہوگا ان کے پاس، ہم سمجھتے رہتے ہیں سب ہوگا ان کے پاس، ان کو کیا دینے کی ضرورت ہے، اتنا بڑا گھر ہے، اتنا سب کچھ ہے ان کے پاس۔ بعض اوقات انسان اپنے حالات خود جانتا ہے، دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، معلوم نہیں ہونے کی وجہ یہ ہوتی کہ کوئی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں معلوم بھی نہیں کرتے ہیں، کبھی بیٹھ کے پوچھتے بھی نہیں، کچھ مسئلہ ہو تو بتائیے ہم کریں گے، لوگوں کو اپنے گھروں کی حالت کی فکر نہیں ہے، خبر نہیں ہے، اور موبائل میں لگے ہوئے ہیں، گھر میں کیا چل رہا معلوم نہیں ہے، پڑوس میں کیا چل رہا کیا معلوم پڑے گا، ہم اتنے روبوٹ بن چکے ہیں، غلام بن چکے ہیں موبائل فون کے، ہم انٹرٹین میں ہیں، اور انٹرٹینمنٹ میں ہم لوگ دنیا بھر کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، پاس پڑوس میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم کو ان کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا، صدقے کا نظام ایسا ہو، اور ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے، صدقات کے لیے، تعاون کے لیے، خرچ کرنے کے لیے، انفاق کے لیے آپ کروڑ پتی ہوں، ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے، اس تھوڑے میں آپ کو بانٹنے کا مزاج ہونا چاہیے کہ بھئی میرے گھر میں ادنا درجہ یہ ہے، کم سے کم اتنا تو آپ کر سکتے کہ آپ کے گھر میں سالن بنا ہے، تھوڑا سا پانی بڑھا کے آپ پڑوس میں بھیج دیے، یہ بھی نہیں کر سکتے، کیا فائدہ ہماری زندگی کا پھر کہ پاس پڑوس میں ایک آدمی غریب آدمی ہے، جاب پہ نہیں ہے اور پاؤں فریکچر ہے، پڑا ہوا ہے، کہاں سے آ رہا ان کو معلوم نہیں، پھر ہم کیا بیٹھ کے سوچ رہے ان کی اتنے سارے رشتہ دار کرتے ہی ہوں گے نا، اور نہیں کر رہے وہ سوچ رہے ہیں ان کے دوست احباب ہے کرتے ہی ہوں گے نا، دوست احباب سوچ رہے ہیں پڑوس میں تو لوگ ہیں ہی نا ان کے، تو کرتے ہی ہوں گے نا وہ لوگ، اور ہر ایک آدمی سوچتا ہے کہ لوگ کر رہے ہوں گے، کوئی بھی نہیں کرتا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے دوسرے کر رہے ہوں گے۔ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے حصے میں سے کاٹ کے دینے والے بنے، بہت زیادہ بھی نہ دے بھائی، آپ کی طاقت نہیں ہے زیادہ مت دو، زیادہ کچھ تو دے سکتا ہے، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جو کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ انفاق اور اس سے اعلیٰ درجہ ایثار کا ہے کہ انسان اپنا بھی دوسرے کو دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے گفٹ میں ایک چادر دے دی، آپ نے لی، اور بہت خوبصورت تھی وہ چادر، آپ کو ضرورت تھی اس کی، آپ نے اس کو اوڑھ لیا، ایک دوسرے صحابی بولے اللہ کے رسول میرے کو بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ دیجیے اس کو، آپ نے اتار کے دے دی، اس کو اتار کے فوراً آپ نے دے دی۔ وہ صحابی بھی، ان سے بھی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اس لیے لی تھی کہ اگر میری وفات ہو تو مجھ کو اس میں دفن کیا جائے، کفن دیا جائے، ایسا نہیں تھا کہ نبی سے چھین کے لیں گے آپ صلی اللہ، ان کی چاہت تھی بھائی آج ہوں کل نہیں ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے، آپ نے اس کو اوڑھا ہے، میں لے لیتا ہوں، اگر میں مر گیا تو مجھ کو اس میں کیا کرو، کفن دو۔ ایک عورت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، گھر میں غریب عورت تھی اور کچھ مدد کے لیے آئی، اور 2 بچیاں اس کے ساتھ تھیں، تو
حضرت عائشہ فرماتی میرے پاس کچھ تھا تو نہیں، تو میں نے اس کو 3 کھجوریں دے دی. اس نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی. وہ بچیاں ہیں بھوکے تھے، گپ گپ بچے کیسے کھاتے ایک دم، ہاں اپنا ختم کر کے سامنے دیکھتے دوسرے کو آئے تمہارا لاؤ. تو بچیوں نے کھا لیا، یہ شاید بات کر رہی ہوگی یا جو بھی ہو، اس نے تاخیر کی اور اس نے کھانے کے لیے کھجور منہ کی طرف اٹھائی تھی کہ بچیاں اس کو دیکھنے لگی ہیں. تو اس عورت نے کیا کیا، وہ بھی تو بھوکی تھی، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کو دیا اور ایک اس کو دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی مجھے اس کا یہ عمل بہت تعجب ہوا، مطلب کیا بات ہے یہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی وجہ سے اس پر جہنم کو حرام کر دیا. ایثار اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی اولاد کے لیے تو آدمی کرتا ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے بھی کرنے لگے ہیں. کہ کبھی ایسا بھی ہو کہ ہم لوگ کھانا بنائے گھر میں اور پڑوس میں معلوم پڑے کہ بھوکے ہیں اور ہم اپنی روٹیاں بھیج دیے وہاں پہ، ہم باہر کھا لیں گے نہیں کھائیں گے جو بھی ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہماری زندگی میں؟ سوچیے. تو اس کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، وہ کھانے کی لذت سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اسی کو محسوس ہوگی جس کے دل میں ایمان کی لذت محسوس کرنے کی صلاحیت ہے. تو یہ مزاج سماج میں آئے. ہم کسی کے کام کیوں آئیں بھائی؟ وہ اپنا دیکھے، ہم کو اپنی پڑی ہے، ہم دوسروں کی ہم کیا حاتم تائی ہیں؟ ہمارے یہاں پر یہ حال ہے. اس کو کام کرنے نہیں آتا کیا بھائی؟ اس کی تقدیر میں ایسا ہے تو کیا کریں؟ سب کو کرنے جائیں گے تو ہم لوگ کنگال ہو جائیں گے. ہم بڑے بڑے ڈائلاگ مار کے ہم لوگ اپنے دل کو تسلی دے کے لوری دے کے سلا دیتے ہیں، لیکن بھاشن دینے کا وقت آئے تو ہم قوم کے اوپر بہت بھاشن دیتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے. کرنے کا وقت آیا تو ہم لوگ بھی لومڑی کی طرح خود غرض ہو جاتے ہیں، اپنے باہر ہم نہیں سوچ سکتے. سماج ایسا بنے کہ اس میں لوگوں میں یہ احساس ہو کہ ضرورت دوسروں کی بھی ہوتی ہے، صرف میری نہیں ہوتی ہے. اور بعض اوقات دوسرے اپنے لیے نہیں کر پاتے اس لیے کہ ان کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے. کیوں نہ ہم یہ کریں، کیوں نہ ہم ان کے لیے کریں. اور وہ اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، آپ نے محنت کر کے نکالا اور اپنے برتن میں آپ ڈال رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی اور کو ضرورت ہے تو آپ نے اس کے برتن میں ڈال دیا. یہ بھی تو کر سکتے ہیں ہم، اتنا چھوٹا بھی چلتا، یہ بھی صدقہ ہے. یہ مزاج ہمارے اندر آئے. پیسہ آنا ضروری نہیں ہے، مزاج آنا ضروری ہے. پیسہ کم بھی رہا، یہ مزاج رہنا اندر. اس مزاج کی کمی کی وجہ سے پھر ہمارا مسلمان بھائی کہا جاتا کرسچن مشنری کے پاس جاتا، ہاں دوسرے مشنریز کے پاس جاتا اور وہاں سب کچھ کرتا جو اپنے دین کو بیچنے کے کام ہوتے. اس کو اتنی کہاں عقل ہے، کہاں سکھاؤ؟ تو اتنا تو چل جاتا نا. خالی میں کھڑے رہتا ہوں پریئر کے اندر، پریئر نہیں کرتا میں، خالی حاضر ہوتا چرچ میں، خالی حاضر ہوتا ہم فلانے جگہ پر، میں اس کو کرنا پڑتا ہے. پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس پہ فتوے لگاتے ہیں، کافر ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، مرتد ہو گیا. وہ پھر پوری فوج جمع ہوتی بستی کی، کیسا بچانا اس کو. پہلے کہاں گئے تھے تم لوگ؟ کچھ حال نہیں، کچھ وقت پہلے بمبئی کا ایک کیس آیا تھا، شاید اس سے پہلے بھی میں ذکر کیا ہوں یہیں پہ اس کو، کہ لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں شادی کر لی اس نے. سارے لوگ، ہاں پھر دھوم مچتی. ایسا جب ہوتا نا تو ہم لوگوں کا ایمان جاگ جاتا ایک دم، ہم لوگ سب ایک دم فکر مند ہو جاتے. لوگ گئے اس کے گھر پہ، بستی کے ٹرسٹی یہ وہ سب لوگ اس کے پاس گئے. بیٹا غلط ہے یہ، اسلام میں جائز نہیں ہے، یوں ہے تو ہے، غلط ہے تو غلط جا رہی ہے. اگر کچھ رہا تو ہم کو بتا. اس نے بولی جب میرا باپ مرا تھا تب تم لوگ کہاں تھے؟ میرا باپ مر گیا، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، میں، میری بہن، میری ماں، یا جو بھی ڈھانچہ تھا خاندان کا. اس وقت میں ہم کو ضرورت تھی، ہمارا کوئی چلانے والا نہیں تھا، باپ مر گیا میرا.
تب تم لوگ کہاں تھے؟ میں جاب کے لیے نکلی، کسی نے میری مدد نہیں کی، مجبور ہو کے گھر چھوڑ کے مجھ کو نکلنا پڑا جاب کے لیے. فلاں غیر مسلم یہی لڑکا ہے، اس نے میری مدد کی تھی جاب لگانے میں اور سب کچھ سکھانے میں، سب کچھ کرنے میں، اس نے سپورٹ کیا مجھ کو. میرا دل اس کے ساتھ لگ گیا، اس نے اتنا احسان کیا کہ میرا دل جیت لیا اس نے. میں جانتی ہوں یہ غلط ہے، لیکن میں کوئی اور ہے کیا ایسا؟ کیا بولیں گے اس کو؟ خالی فتوے دے کے آپ لوگوں کو چپ کرا سکتے ہیں. فتووں کی گن مشین سے لوگوں کو آپ کیا کر دیں گے؟ گھائل کر دیں گے، قائل نہیں کر سکتے. ہم کیا کرتے؟ مرنے کو جب آتا نہ ہو تب جاتے اس کے پاس ہم لوگ، اور جب مر جاتا نا پھر بیٹھ کے سوچتے کاش کہ ہم لوگ کرتے ہیں. مر جانے کے بعد، تباہ ہو جانے کے بعد پھر ہم لوگوں کا ایمان دین جاگتا ہے. پہلے سٹیج میں نہیں کرتے کچھ، ایک دم آئی سی یو کے سٹیج میں جب چلے جاتا ہو تب جا کے ہمارا ایمان جاگتا، فکر جاگتی ہے ہماری کہ کچھ کرنا چاہیے. یاد رکھیں اس کو. ضروری نہیں کہ آپ مالدار ہوں، آپ دلدار ہوں، بس اتنا کافی ہے. آپ کو احساس ہو دوسروں کا. زکوٰۃ اور صدقات اور انفاق اور باہمی تعاون کا یہ مزاج ہمارے مسلمانوں میں ہونا چاہیے. ایک روٹی میرے پاس ہے نا، آدھی روٹی میں بازو والے کو دے دوں، کیا مسئلہ ہے میرا؟ ابھی نہیں کھاؤں گا، شام میں کھا لوں گا بھائی. لیکن یہ مینٹالٹی ہے، یہ ذہنیت ہے، ہماری ذہنیت ایسی ہونی چاہیے. صحابہ میں ایسا تھا، صحابہ میں ایسی ذہنیت تھی. یہ ذہنیت مسلمانوں میں اگر آ جائے اور عالمی سطح پر آ جائے، آپ بتائیے مسلمان محتاج کبھی بھوکا کوئی سوئے گا مسلمان؟ لیکن ابھی کیسے ہم لوگ آئی می اینڈ مائی سیلف، ہم لوگ آج ایسے ہو گئے ہیں. میں کے باہر ہم نہیں جا سکتے. اور دوسروں کا کیا، ہم کیوں ٹھیکہ لیے کیا؟ ہم دوسروں کا ٹھیکہ لیے ہیں کیا؟ بھائی ٹھیکہ نہیں لیا، لیکن تو دے گا تو اللہ تجھ کو دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے، اے ابن آدم تو دوسروں پہ خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. تو دوسروں کو دے، میں تجھ کو دوں گا. تو اللہ سے لینے کا طریقہ دینا ہے. یہ جس کو یاد رہے وہ آدمی محروم نہیں رہتا ہے. اللہ یقیناً دیتا ہے، کئی گنا کر کے دیتا ہے. دینے والے کو اللہ دیتا ہے. تو یہ چوتھی چیز ہے جو بہت اہم تھی، جو ہمارے معاشرے میں ضروری ہے، کیونکہ سب لوگ نہیں کر پائیں گے اتنا. سب کو اپرچونٹی زندگی میں نہیں ملتی ہے. کبھی کبھی مل جاتی کسی کو ٹرین، کسی کی چھوٹ جاتی. زندگی ایسی ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی نہیں ہے. کسی کو ایک موقع مل گیا، وہ بیٹھ گیا گاڑی میں بزنس کی اور نکل گیا، کروڑ پتی بن گیا. صحیح ٹائم پہ صحیح چیز کر دیا اس نے. دوسرا نہیں تھا اس ٹائم پہ ادھر، وہ گھر پہ تھا، اس کے پاس اپرچونٹیز نہیں آئی. زندگی میں صرف صلاحیت اور کوشش حاصل نہیں ہوتی ہے، اپرچونٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تقدیر کا حصہ ہے وہ، کسی کو ملتی کسی کو نہیں ملتی. کوئی رہ جاتا، کوئی آگے نکل جاتا ہے. ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے رہتے، کبھی کبھی ہوشیار کسی کے یہاں جاب کرتے رہتا، اور کوئی جو رہتا اتنا ہوشیار نہیں رہتا، وہ کمپنی کا مالک بن جاتا. گھوم پھر کے وہ جو ہوشیار رہتا اس کے پاس جاب کے لیے آتا، ارے بول تو فیل ہوتا تھا. بولتا ہاں لیکن اب تو فیل ہے. تقدیر ہے، ہوتا ہے ایسا زندگی میں. کبھی کوئی محتاج حالت میں ملتا، آپ پہچان بھی نہیں پاتے، ارے تو ہے کیا، اور وہ اس کے سامنے آ کے بھیک مانگ رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا، دکھ ہوتا اندر سے کہ تو میرا کلاس میٹ ہے، میرا دوست ہے، یہ ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے، یہ ٹیم کا لیڈر تھا اور ہم لوگ اس کے انڈر میں رہتے تھے، لیکن آج اس کا یہ حال ہے. ہوتا نا آپ ہر ایک کو ایسا ہوا ہوگا، کوئی نہ کوئی ملا ہوگا ایسا، ارے یار بہت خراب لگا دیکھ کے. گھر پہ جا کے بولتا بھی فلانا ملا تھا، پہچانتے کیا اس کو؟ ہاں ارے اس کا بہت حالت خراب تھی، ایسی تھی. ہوتا ہے ایسا، زندگی میں حالات آتے ہیں. ایک دوسرے کو سنبھالنے کا مزاج ہونا چاہیے. یہ مزاج اگر ہے مسلمانوں میں تو یہ قوم زندہ ہے، ورنہ مر گئی، مردار ہے، ایک دم مردار قوم ہے. حیات ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا. جسم میں بھی آپ دیکھیے زخم ہو گیا کہیں پہ،
पूरा जिस्म उसको सही कर डालता थोड़े वक्त के बाद। जख्म धीरे धीरे धीरे, हाँ, ऑटोमेटिक, मालूम ही नहीं पड़ता, पहले बिल्कुल सूखता, उसके ऊपर हाँ फिर साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता, जख्म था कि नहीं था, ऐसा जिस्म ही पूरा ऑटोमेटिक काम करता रहता उसके ऊपर। ये सलाहियत अल्लाह ने रखी इंसान के जिस्म में। उम्मत अगर एक जिस्म है तो क्यों नहीं कि जख्मों को एक दूसरे के हम लोग मरहम बन जाएं एक दूसरे के लिए, क्यों नहीं। खुद गर्जी छोड़ना ज़रूरी है, इसके लिए अपने से बाहर सोचना ज़रूरी है, ये मिजाज हमारा बने। तो इन्फाक हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, आप नहीं दे सकते अपना, पांचवा उसका हल ये है कि कम से कम कर्ज का निज़ाम हो हमारे पास। कुछ लोग ऐसे होते भाई मदद नहीं चाहिए, कर्जा चाहिए, इज्जतदार लोग होते हैं, मदद नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी है नहीं, हमको दो, कर्ज दो। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि समाज में हो। अल्लाह ने हमसे कर्ज मांगा, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु, कौन है जो अल्लाह को अच्छा अच्छा कर्ज देगा कि अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा के उसको दे आखिरत में, और दुनिया में भी अल्लाह देता है। तो बंदे को कर्ज क्यों कहा? अल्लाह को कर्ज की जरूरत है नहीं। कर्ज इसलिए क्या कहा? क्योंकि कर्ज को वापस लौटाना जरूरी होता है। अल्लाह ने कर्ज कहा, कौन है अल्लाह को कर्ज दे? अब बेवकूफ़ आदमी कहे कि देखो तुम्हारा अल्लाह मोहताज है जो कर्ज मांग रहा तुम्हारे से, जाहिल आदमी है। कर्ज इस एतबार से नहीं कि अल्लाह मोहताज है, कर्ज इस एतबार से अल्लाह ने उसको कहा कि उसका लौटाना ज़रूरी होता है। यानी अब अल्लाह को जब तूने दिया है दीन के लिए, खैर के कामों में, अल्लाह ताला उसको रखेगा नहीं, उसको वापस लौटाएगा। इसलिए क्या कहा? फ़युज़ाइफ़हु, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, हराम माल में से ना दे, रियाकारी के साथ ना दे, अच्छा कर्ज दे, ताकि अल्लाह ताला कई गुना करके उसको लौटाए। तो अल्लाह ने भी कर्ज लिया बंदों से, जबकि वो कर्ज उस एतबार से नहीं है, मोहताजी नहीं अल्लाह के लिए, लौटाने के एतबार से। तो यहां पर दो बातें मालूम हुई कि कर्ज लेना कोई ऐब की चीज नहीं है और लौटाना जरूरी है। ये दो चीजें हैं, अगर सही हो जाएं, बल्कि दूसरी चीज अगर सही हो जाए तो पहली आसान हो जाएगी। इसलिए कि लोग क्या बोलते हैं, भाई कर्ज नहीं देता मैं। क्यों नहीं देता हो? आप बताइए क्यों नहीं देता? सबको मालूम है, वापस आता नहीं। कई मालदार लोग हैं कर्ज नहीं देते, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, वो कंजूस हैं, इसलिए नहीं देते कि मांगना उनको फकीर बना देता। कर्ज लेने वाला आदमी आता है, भाई कर्ज चाहिए, बहुत परेशान हाल हूं, आपके मांगने से पहले दूंगा। ठीक, मांगते वक्त, लेते वक्त आदमी ऐसा होता है, बाद में डेट फुला फुला डेट थी, चली गई, मजबूर हो गया आदमी, तो फोन करके बोल सकता भाई मेरे से नहीं हो रहा है, मैं आपको कल नहीं अगले महीने, अगले दिन, अगले हफ्ते दूंगा, रहना। इन क्या करता है, इसको याद रहे, इन्हें रिमाइंडर रखा है कब इसकी आने की डेट है, उसको टी होता बराबर, वो चिड़िया चिल्लाती है, उसको याद आता, और हाँ उससे कर्ज दे, फोन लगा रहा, फोन मिनिमम ये कि फोन नहीं उठाता, मैक्सिमम ये कि नंबर ही बदल देता नहीं उठाता। अब ये परेशान होता, इसने बोला तो था, दे रहा नहीं, एक हफ्ता, 2 हफ्ता। अब ये क्या करता है, बार 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 फोन करता, उसके मिस कॉल देखे, कब 20 मिस कॉल है उसके, हाँ 30 मिस कॉल है, 15 मिस कॉल है। फिर ये क्या करता है, बाज़ औक़ात खुद चल के उसके पास जाता, कहाँ मिलेगा, मस्जिद में, घर पे, फुला जगह, कभी नहीं मिलता, कभी मिल जाता। अब ये तो डेस्परेट रहता है, तो भाई मेरा पैसा, अब इसको मांगने के लिए इसको उससे बड़ा फ़कीर बनना पड़ता, प्लीज़ भाई, क्योंकि उसको मालूम है प्यार से निकल सकता है, अगर झगड़ा हुआ नहीं देता बोला तो मसला ख़त्म। कहानी है ये, मुझसे बताते हैं लोग, भाई मैं अपनी तरफ से, मैंने किसी को दिया नहीं है, लेकिन देने वाले बताते हैं ऐसा कि उसको इतने प्यार से मांगना पड़ता है जैसे शेरनी के पंजे में से कुछ अंगूठी निकालनी हो।
پلیز بھائی میرا بھی مسئلہ چل رہا ذرا تھوڑا, میں نہیں مانگتا تمہارے سے لیکن کیا کروں, مہلت دیتا میں لیکن ضرورت میری بہت ضروری, پلیز بھائی دے دو. یہ فقیر بن جاتا, اپنا پیسہ لینے کے لیے فقیر بنتا. وہ بھی ہوشیار رہتا, وہ کیا بولتا, میرا بھی معاملہ کیا, میں نا تم کو دینے والا تھا لیکن اچانک ایک کام آ گیا ایسا کہ میرا پیسہ اس میں پھنس گیا, آنے والا ہے, جیسا ہی آئے گا میں دوں گا. کب تک آئے گا پوچھتا ہوں, یہ ڈیٹ بتاتا ہوں. وہ جان چھڑانے والی ڈیٹ رہتی ہے, ایکچوئل ڈیٹ نہیں رہتی, ابھی ٹالنے والی ڈیٹ رہتی ہے. وہ بتا دیتا, وہ ڈیٹ یاد رکھتا ہو, کوئی بات نہیں انشاءاللہ اس ڈیٹ کو لیں گے. بولتا چھوڑنے سے اچھا لیٹ, بیٹر لیٹ دین نیور. اس ڈیٹ کو جب مانگتا, کیا بھائی بار بار فون کر رہے تمہارے کو ذرا صبر ہے کہ نہیں, اب یہ کیا ہو جاتا مالک اور وہ فقیر. بولتا بھائی میرا پیسہ میں مانگ رہا ہوں نا تمہارے سے, بھیک مانگ رہا ہوں کیا, لیتے وقت تم بولے تھے نا دیں گے, کیوں نہیں دے رہے, ابھی میرا مسئلہ چل رہا ہے. اب یہ غصے میں آ جاتا ہے, جیسے ہی غصے میں آ جاتا ہے اس کو موقع مل جاتا ہے, اے بھائی نہیں دیتا میں, جا کیا کرنے کا کر لے. ایسا یہ طریقے سے بات کرے گا نا, نہیں دیتا میں, موقع مل جاتا نہیں بولنے کا. یہ پھنس گیا. پھر اس کو دیکھنے پڑتے 2-3 بھائی لوگ, ان کو تھوڑا کمیشن دینا پڑتا. کتنا ہے, 10 لاکھ ہے بھائی, 20% لگے گا. ایکسٹریکشن کمیٹی, ہاں 20% ان کو دینا پڑتا, کم سے کم 80% تو ملے گا اپنے کو, ورنہ اس کے ساتھ تو پورا جا رہا ہے. یہ سمپل ہے. یہ کیا ہے. اب وہ کیا بولتا ہے معلوم, اس کے بعد بھائی مر جاؤں گا لیکن قرضہ نہیں دوں گا. پھر اس کے سامنے سے بیمار, بیوہ, یتیم, پریشان حال, فقیر, محتاج سب گزرتے. جب بھی ان کو دیکھتا کون یاد آتا اس کو, یاد آتا. بولتا نہیں دیتا بھائی میں. ذمہ دار کون بنا اس کا, اس نے دروازہ بند کر دیا سب کے لیے, اس نے سب کے لیے دروازہ بند کر دیا. تو سماج میں یہ بھی غلط ہے, نہیں دے رہا وہ بھی غلط ہے. بھائی ایک ڈاکٹر کے پاس آپ کا علاج خراب ہوا, آپ کیا کرتے, پوری ڈاکٹر کو ہی چھوڑ دیتے زندگی بھر کے لیے, میں کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا, کرتے ایسا. دنیا میں اچھے ڈاکٹر بھی ہیں, برے ہیں تو اچھے بھی ہیں. اچھا تاجر ہے تو برے بھی ہیں, تو آپ برے سے بچو, لیکن اچھوں کو تو آپ ان کے پاس جانا پڑے گا آپ کو. تو اسی طرح سے دنیا میں برے لوگ ہیں, لیکن بعض اوقات کیا ہوتا کہ ایسا آدمی جو دے سکتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے کچھ لوگ ایسے, میرا ایکسپیرینس خراب ہے میں نہیں دوں گا. اب وہ بھی اپنے لیے کیا کر لیتا ہے, خیر کے دروازے بند کر لیتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, اس کی مرضی ہے, اس کا مال ہے, نہ دے. کوئی اس پہ زبردستی کر سکتا ہے, وہ گناہگار نہیں ہوگا. ورنہ کیا یہ بھی نہیں ہو کہ کوئی مالدار ہے بھائی, حدیث مل گئی. ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں. ایسے ذرا یہ حدیث پڑھو, قرض دینے کی فضیلت لاؤ. اسلام کو مانتے نا, قرآن حدیث پہ چلتے نا, ہم کو قرض دو. بتائیے, تو ایسے بھی لوگ دنیا میں. اب بلیک میل کرنا قرآن حدیث سنا کے کہ بھائی میرا مال ہے, میں چاہوں تو دوں, چاہے تو نہیں دوں, تیری میرے پر زبردستی نہیں ہے, قرض واجب ہے دینا نہیں ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مالدار پریشان ہو جائے, بھائی لائن لگا دی آپ نے درس دے کے, ہماری دکان کے باہر پوری لائن لگی ہوئی ہے قرض کی. اس کو اختیار ہے, وہ چاہے تو دیں چاہے تو نہ دیں. لیکن مالداروں کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ وہ اچھے برے میں کیا کریں, تمیز کریں. جس کا ریپوٹیشن اچھا ہے آدمی اس کو دے, یا جس کی ضرورت واقعی ایسی ہے, مجبور ہے وہ, اور شریف النفس انسان ہے, اس کو دے. جس کا ریکارڈ ہی خراب ہے, ظاہر بات ہے, یا تو اس کو دے یا نہ دے, اس کی مرضی ہے. تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ سماج میں قرض اور اس کی بر وقت ادائیگی دونوں اگر آئیں تو مسلمانوں کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ نے ایک یہودی سے قرض لے رکھا تھا. آپ کی زرہ جو ہے, جو جنگ میں پہنتے نا کہ حملہ کریں گے تو بھی لگے گا نہیں, جیکٹ ہوتا ہے جو سیفٹی کے لیے ہوتا ہے,
تو زرا بولتے ہیں اس کو. آپ کی زرا گروی رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس, آپ نے خود قرض دیا تھا. قرض لینا غلط نہیں ہے, ہاں لیکن قرض لینا کیا ہے؟ ذلت ہے, وہ مجبوری بن جاتی ہے. اگر آدمی بر وقت نہ دے تو مانگنے والا اگر شریف النفس ہے تو ٹھیک, نہیں تو آپ کی عزت کیا کر دیتا؟ چوراہے پر لا کے رکھ دیتا وہ. اسی لیے حدیث میں ہم کو دعا بھی سکھائی گئی ہے, قرض, ہاں قرض کے بوجھ سے اللہ مجھے بچائے رکھ. تو قرض بھی ایک طریقہ ہے. اگر ایک آدمی صدقہ نہیں دیتا ہے, صدقہ دیا کا مطلب گیا, قرض واپس بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح سے جو لوگ قرض دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ مناسب جگہ اپنی آزادی سے, اپنی مرضی سے ایسے لوگوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں, جو خود سے پرواز نہیں کر سکتے ہیں, جن کی حاجات ایسی ہیں کہ فی الوقت ان کو ضرورت ہے لیکن وہ امانت دار لوگ ہیں, لوٹائیں گے وہ. تو ایک طرف تو یہ ہونا چاہیے کہ مالداروں میں مزاج بنے, دوسری طرف جو محتاج ہے ان میں مزاج بنے کہ بھائی دینا پڑے گا. تھوڑا آگے آ جائیں, آنے والوں کے لیے جگہ بنائیے. تو لینے والوں کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں بڑی ہے, لینے والوں کی ذمہ داری بڑی ہے. کیوں؟ اگر لینے والوں کا کیریکٹر غلط ہوگا, لینے والے لوٹائیں گے نہیں, تو پھر دینے والے دینا بند کر دیں گے اور پھر کئی لوگ ضرورت مند ہوں گے, ان کو نہیں ملے گا. تو جو آدمی قرض لیتا ہے اس کی بہت بڑی فکر ہونا چاہیے کہ کسی طرح سے لوٹا ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. قرض دینے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين, ایک مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے, الا کان کصدقتها مرۃ, وہ 2 مرتبہ قرض دینا ایسا ہے جیسے وہ صدقہ ہے. چاہے قرض دینا اس اعتبار سے ہو کہ 2 بار دیا, یا یہ کہ دیا اور ڈیٹ ختم ہو گئی لیکن پھر اور ایک بار بڑھا دیا ڈیٹ. تو اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ صدقہ دینے کے برابر ہو جاتا ہے. کہ 2 مرتبہ اگر قرض دے دیں تو ایسا ہے جیسے اتنا مال صدقہ کر دیا. مان لیجئے ایک بار 2 لاکھ دیا, پھر 5 لاکھ دیا, 2 بار صدقہ دیا, تو اتنا جیسے 7 لاکھ اس نے کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا. اتنا بڑا ثواب اس کے لیے, صدقہ کرنے کی طرح ہے. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے, صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 5769, حدیث صحیح ہے. قرض میں مہلت دینا, کبھی ایک آدمی ہوتا ہے ٹالنے والا ہوتا ہے, کوئی آدمی واقعی مجبور ہوتا ہے وہ نہیں دے پاتا ہے. یہ بھی ایک ادب ہے کہ سماج میں مجبور انسان کے لیے قرض میں مہلت دی جائے. اتنا بھی ڈسپلن نہیں ہو کہ مہلت ہی نہیں دیتا. مہلت بھی ڈسپلن کا حصہ اگر واقعی دیکھا جائے تو اخلاق کا حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کان رجل یداین الناس, ایک آدمی پچھلے زمانے میں تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. فکان یقول لفتاہ, جو اس کے کیا بولتے ہیں اس کو, کلیکٹرز, ہاں باڈی گارڈ نہیں, وصولی کرتے, ریکوری ڈپارٹمنٹ, ہاں ریکوری والے جو تھے اس کے, ان کو کہتا تھا, ایک اس کے پاس تھا نوجوان, اس سے کہتا تھا, اذا اتیت معسرا فتجاوز عنہ لعل اللہ ان یتجاوز عنا. اگر کوئی تنگ حال ہو ریکوری کے لیے تو اس کے پاس جائے, اور تھوڑا اس کا ٹائٹ سچویشن ہے, نہیں دے پا رہا ہے, تو اس کے لیے تھوڑا کیا کر, تجاوز کر, سختی مت کر اس سے, تھوڑا اس کو ڈھیل دے دے, یعنی ٹائم اس کا بڑھا دے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی تجاوز کر جائے, تو اس کو مہلت دے, تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فلقی اللہ فتجاوز عنہ, جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی مرنے کے بعد, اللہ نے بھی اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دیا. کمی کوتاہی جو بھی معاف کر دو اس کو. یہ لوگوں کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ کرتا تھا, اس کے ساتھ اللہ بھی کیا کرے گا, ڈھیل کا معاملہ کرے گا, درگزر کا معاملہ کرے گا. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرض دینا اس کی فضیلت ہے. قرض دینے میں کبھی وقت تھوڑا موڑا آگے پیچھے ہو جائے
تھوڑا سا نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے, سختی نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے بولا تھا آپ دیے نہیں, پورے گاؤں میں عزت اس کی ختم کر دی, وہ سارے لوگوں کو بولا دیکھو دے رہا نہیں آدمی, اس کی پوری عزت ختم کر دیا آپ نے. تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ واقعی جینوئن ریزن کی وجہ سے ایک انسان نہیں دے پائے وقت پر, اس کو مہلت دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ, اب دوسرا پہلو اس کا ہے, ایک وہ لوگ ہیں جو دینے والے ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جو لوٹانے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خیار عباد اللہ الموفون المطیبون, اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے بہترین بندے وہ ہیں کہ جو وفا کرتے ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں یا اچھے طور سے اس کو ادا کرتے ہیں. یعنی قرض لیا ہے تو کیا کرتے, پھر اس کو لوٹاتے بھی ہیں. یعنی کہ بھول جاتے, یاد ہی نہیں آ رہا کس کا دینا ہے. ارے اللہ کے بندے, لیتے وقت میں تو یاد رہتا, دیتے وقت ہاں, دینے والے کو یاد رہتا, لوٹانے والا بھول جاتا. جب لیا ہے تو اس کو لوٹانا ہے, لیا ہے تو اس کو لوٹانا ہے. تو کیا کہا, الموفون, بالکل برابر جتنا تھا اس کو واپس لوٹاتے ہیں, اور المطیبون, اور اچھے طریقے سے لوٹاتے ہیں, اچھے طریقے سے لوٹاتے ہیں. تو اچھے طریقے سے بر وقت اس کو لوٹانا, اگر ہو سکے تو پہلے. کبھی کبھی کیا ہوتا, آدمی لیتا ہے 1 مہینے میں دے دوں گا, اور 15 دن میں آ جاتا, اب سوچتا اپنی ضرورت زیادہ ہے اور بھی ایک بزنس میں ڈال سکتے اس کو پیسے کو, تو آدمی کیا کرتا ہے, اس بزنس میں ڈال دیتا, اور اس بزنس میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں, اس کو نہیں لوٹاتا. آپ کے پاس اگر آ گیا, آپ نے بولا ہے 1 مہینے میں, آپ نکال کے اس کا رکھو, برابر 1 مہینے بعد دو یا اس سے پہلے دے دو, مسئلہ ختم ہو جائے گا. آپ آزاد ہو گئے, آپ آزاد ہو گئے. اگر اس طرح سے آپ نے لوٹایا اس کو برابر ٹائم پہ, بلکہ ٹائم کے اندر, وہ آپ کو یاد رکھے گا. کل کو آپ واپس اس کے پاس جاؤ گے, واپس دے گا آپ کو, نہیں دے گا وہ. اور اگر ایسے سماج میں لوگ ہونے لگیں تو دینے والے بھی تھوڑا کیا کریں گے, ہاتھ کھولیں گے. لیکن جب بھی ان کو, ہاں جس کو بھی دیے ان کو زخمی میں ہو رہا, جب بھی دیے کیا ہو رہا ان کو, بیڈ ایکسپیرینس. تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جب دیکھتا کہ فلاں بستی میں 4 بار اس کا بریف کیس لے کے کوئی بھاگا ٹرین سے اترنے کے بعد, اب کوئی اچھا آدمی بھی بولے گا میں چاچا میں لے کے چلوں کہ تمہارے کو تو دے گا اس کو, کیوں؟ اب نہیں دینے میں غلطی ہے اس کی, کیونکہ ایکسپیرینس خراب. بھائی میرے کو کیا معلوم یہ کیا کرے گا, یہ بھی لے کے بھاگا تو 5 ہو جائیں گے اب تو. یہی کرتا رہا ہوں میں کہ جس پہ بھی بھروسہ کروں وہ دھوکہ دے دے. تو دھوکہ دینے والا آدمی صرف ایک کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے, وہ قوم کا نل بند کر رہا, وہ پیاسوں کو پیاسا ہی مرنے دے رہا ہو, اس کی وجہ سے وہ نل بند ہو رہا. تو یہ چاہیے کہ اگر آپ قرض لیتے ہیں, آپ قرض بر وقت ادا کرو. آپ کے لیے مجبوری آئی, آپ اپنی ڈیٹ پہ فون کرو, بولنا دیکھیے آج اپنی ڈیٹ تھی, شاید آپ بھول گئے ہیں, لیکن میرا یہ مسئلہ آ گیا اور جینوئن مسئلہ ہے, میرے کو 10 دن اور لگیں گے, تو چلے گا ایسا؟ چلے گا. بات کرتا نا جب آدمی, لینے والا فون کر کے خود, اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. اس کو یاد ہے, یہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے کہ میں نے لیا تھا آپ سے اور مجھ کو یاد ہے, لیکن تھوڑا 10 دن لگے گا اور چلے گا نا, کوئی بات تو نہیں, میں معذرت چاہتا ہوں, میں بولا تو تھا آپ کو 1 مہینے میں دوں گا لیکن نہیں دے پا رہا, اور پھر 10 دن میں آپ اس کو دے رہے. جان بچانے کے لیے ڈیڈ لائن نہیں دینا, جینوئن ڈیڈ لائن دینا اس کو. لیتے ہو کیسا رہتا, 2 مہینے میں دے دوں گا, آدمی تیرے کو معلوم ہے تو 3 مہینے میں نہیں دے سکتا اس کو, لیکن کیا کرتا, اب اگر اس کو بولوں گا 3 مہینہ تو وہ دے گا نہیں. ہاں, اس کو اگر میں 3 مہینے بولوں گا تو وہ دے گا نہیں, تو اس کو اتنی مدت بولو کہ کیا ہوگا, وہ دے تو دے, بعد میں تھکانا اس کو اپنا کام ہے نا, بعد میں اس کو تھکائیں گے. ہاں بھائی آ رہا, ہاں ہوگا انشاءاللہ, ابھی تھوڑا بس رکو, تو میٹھی باتیں کر کے اس کو ختم کر دیا. نہیں, اس کا اعتماد اٹھ جائے گا, اعتماد اٹھ گیا, ختم. آپ فون کر کے بولے بھائی اتنا وقت لگے گا, جینوئنلی آپ نے بتایا. یہ نظام ہماری زبان جو ہے ہماری قسم کی طرح ہونا چاہیے. مسلمان کا جو ہے یعنی ان کا عہد جو ہے وہ بالکل پورا کرتے ہیں, ان کا وعدہ اور ان کا عہد جو ہے پکا ہوتا ہے, یہ ہونا چاہیے.
یا ہماری قوم ایسی بن جائے تو کیوں نہیں ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی, کیوں نہیں آسانیاں ہوں گی. تو کہیں نہ کہیں ہماری بھی کوتاہیاں ہے. بہت سارے لوگ مالداروں کو برا بولتے, دیتے نہیں, قرض نہیں دیتے, ہاں مدد نہیں کرتے. ان کے پاس آ کے دھوکہ دینے والے اتنے ہوتے ہیں کہ ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. آدمی آئے گا, میری بیٹی کی شادی ہے, اتنا چاہیے, ٹھیک ہے, بولتے جان تو بیٹی کا مسئلہ ہے, ہاں دینا متا, دے دیتا اس کو. پھر دوسرے کے پاس جائے گا, اتنا ہی اماؤنٹ, اتنی وہی بیٹی. بعض اوقات وہ 10 لوگ جمع ہوتے, اس کی بیٹیاں کتنی ہیں, تو نہیں ایک ہی بیٹی, 5 سال سے اس کی شادی کر رہا ہے, میرے پاس بھی, ارے میرے پاس بھی آیا تھا, ارے میرے پاس بھی آیا تھا. اب وہ کیا بولتے, کسی کی بیٹی کی شادی میں ہاتھ ڈالنا. اس طرح سے ان کے دھوکے ہوئے ہوتے ہیں. تب جا کے کیا ہوتا ہے, وہ لوگ بولتے ہیں ہم نہیں دیتے. لیکن نقصان کس کا ہوتا, ان کی بھی غلطی ہے, اور ان کی ایک بڑی غلطی ہے. بڑی غلطی کس کی ہے, دھوکہ دینے والوں کی, کیونکہ یہ نہیں کرتے تو وہ لوگ بھی ویسا نہیں کرتے. سبب کون بنا, حدیث میں کیا ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, آدمی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ کہا وہ کسی اور کے ماں باپ کو گالی دے اور جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے. سبب کون بنا, یہ بنا. تو تیرا دوسرے کے ماں باپ کو تو نے گالی دی, انہوں نے تیرے ماں باپ کو گالی دی, ایسا جیسے تو نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جس میں ماں باپ سے اف بھی نہیں بولتے تھے لوگ. آج لگے کہ گالی دینا کون سی بڑی بات ہے, ہاں آدمی تو آج گالیاں دیتا ہے اس لیے اتنا سیریس نہیں لگے گا. اس زمانے میں اف, فلا تقل لہما اف, اف تک نہیں بولتا تھا ماں باپ کو آدمی. اس زمانے میں گالی, یہ سب کون آدمی دے گا اپنے ماں باپ کو گالی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ تو اگر غلطی کرتا ہے, تیری وجہ سے اگر مسلمانوں کے مسائل اٹکے رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں تو بھی اس کا ذمہ دار ہے. تو یہ دو طرف سے ہے بات کہ مالدار لوگ محتاج اور امانت دار لوگوں کو قرض دیں, اور لوگ قرض لینے والے بر وقت ادائیگی کریں. اگر مشکلات آتی ہیں تو فیس کریں اس کو, بھاگے نہیں, فیس کریں اس کو. اعتبار اپنا قائم رکھیں, اپنا اعتماد قائم رکھیں, بھاگے نہیں اس سے. یہ اگر سماج میں پیدا ہوتا ہے تو بہت سارے مسائل مسلمانوں کے حل ہو سکتے ہیں. نمبر 6, مسلمانوں کے فائنینشیل ایشوز, معاشی مسائل کے حل میں ایک چیز بہت اہم یہ بھی ہے کہ عیش پسندی اور اسراف سے ہم لوگ نکلے ہیں. عیش پسندی سے ہم لوگ نکلے, فضول خرچی اس سے ہم لوگ نکلے. جیب میں کچھ نہیں لیکن جوتے اپنے کو چاہیے مہنگے, ایسے کہ کہیں مجلس میں گئے تو اپنا منہ کم دیکھے, لوگ جوتے زیادہ دیکھیں. کپڑے ایک دم ہائی لیول کے چاہیے, جوتے ایک دم بھاری چاہیے اپنے کو, گھڑی اپنے کو کیسی چلتی ہے ایک دم, ہاں بھاری میں کی چلی. یہ جو عیاشی ہے, گاڑی سے لے کے گھر سے لے کے گھر کے قالین سے لے کے گھر کے اندر لائٹنگ سے لے کے ساری چیزیں, اگر ہم سادہ زندگی پر راضی ہوں یا اتنا جتنا ہماری طاقت ہے تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. لیکن ہم لوگوں کی مجبوری کیا ہے, ہم لوگ ایڈورٹیزمنٹ بہت دیکھتے ہیں. وہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ دیکھ کے کیا ہوتا, سارے لوگوں کی زندگی ایڈورٹیزمنٹ میں سب اچھا رہتا, ایسے کپڑے, ہاں, اور ایسا گھر اور ایسا باغ اور ایسا ساری چیزیں. تو دنیا اچھی بنا کے پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ زندگی آپ کے انتظار میں ہے, لہذا آپ کیا کریں, HDFC بینک سے اور کون سے ICICI, ہاں, ایک ناراض ہو جائے گا میں کسی ایک کا نام لوں گا, آپ ان سے قرض لیں, اپنے گھر والوں کا مستقبل اچھا بنائیں. پھر وہ لیتا, اس کے بعد جو روتا, ہاں, اتنا بڑا لیتا, پھر اس کے بعد کیا ہوتا, بھائی اس کا ابھی تو مین پرنسپل تو باقی ہے, میں اتنے سال سے کیا اس کا یہ کر رہا, انسٹالمنٹ, وہ بھی خالی انٹرسٹ پھیرتے بیٹھے ہوا میں. کون بولا تھا تیرے کو,
کیا کروں بھائی, میں دیکھا اس کے اندر ایڈورٹیزمنٹ میں یا فلانے نے بولا یا کہیں بیوی نے بولی یا بچوں نے روتے ہوئے منہ کر کے میرے کو بولے اپنا گھر کب آئے گا ابو جان, تو میں نے لے لیا, اتنا بڑا اور اچھے گھر میں آیا, بڑے گھر میں آیا, لیکن مصیبت میں پھنس گیا میں, راتوں کی نیند خراب ہو گئی میں. پھر اس کے لیے کیا کر رہا میں, یہ بڑا قرض میں ادا کرنے کے لیے میں نے کچھ چھوٹے قرض لیا تاکہ ان کے انسٹالمنٹ دینا آسان ہو جائے. میں نے جھوٹ بول کے کسی کا بزنس کے لیے میں نے یہ کیا, بزنس میں نے کیا کر دیا, بزنس نہیں کیا, یہ میرے قرضے پھیر دیا, ان کو معلوم ہی نہیں میں نے بزنس کے لیے لیا کہ قرضے پھیرنے کے لیے لیا. اتنا پھنس گیا ہوں کہ ابھی میرے سوائے دبئی بھاگنے کی کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن دبئی بھی نہیں جا سکتا کیونکہ بھی بچے میرے یہاں پہ ہیں, ان کو چھوڑ کے کیسے بھاگوں, گھر پہ آ جائیں گے وہ لوگ. سوچ رہا ہوں ان کو میں کہ بھیج دوں, ہاں کہاں تو بھی ٹمبکٹو میں, اور پھر میں کہیں اور بھاگ جاؤں. کس نے بولا تھا تیرے کو اتنا کرنے کے لیے, یا خودکشی کر لوں, کیا کروں, سب بیچ دوں, بیچوں گا تو اس کا ریٹ بھی نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو, ہم لوگ خود کنویں میں کودتے ہیں. تو ایک آدمی دیکھے کہ میرا دائرہ کتنا ہے, اس دائرے کے حساب سے وہ جیے. آپ ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھ کے, لوگوں کو دیکھ کے ویسی زندگی گزارنے کے چکر میں مت جائیے. فضول خرچی چھوڑیے, عیاشی کی زندگی چھوڑیے. اپنے کو یہ ہوٹل میں ہی کھانا, اس کی ہی چائے اچھی لگتی, فلانے کا ہی اپنے کو بریانی اچھی لگتی, فلانے کا ہی اپنے کو یہ کپڑا اچھا لگتا ہے, فلانے ہی گھڑی اپنے کو اچھی لگتی, یہی موبائل چلتا اپنے کو دوسرا نہیں. پھر آدمی کیا کرتا, اپنے خرچے اتنے بڑھا لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کو شیطان کا دوست بننا پڑتا. پھر اس کے بعد وہ سارے راستے سجھاتا اس کو اور حرام کی طرف لے جاتا ہے اس کو. یا تو سود میں واقع کرے گا, یا تو اس کو حرام میں, یا چوری, جھوٹ, دھوکہ, ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. واقعی واجبی ضروریات ہوں, میڈیکل ایشوز ہیں یا کچھ اور مسائل اچانک آ گئے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن عیاشی نہیں ہونا چاہیے, عیاشی نہیں ہونا چاہیے. تو عیش پسندی اور اسراف سے بچنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. خبردار, نعمت کا عادی ہونے سے بچو, نعمتوں کا عادی ہونے سے بچو, مطلب لگزریس لائف جینے سے بچو. لگزری کی عادت مت ڈالو, بلکہ سیدھی سادی زندگی جینے کی کوشش کرو. کہیں بھی چل جائے گا یہ آدمی, جو آدمی سادہ زندگی جی سکتا ہے تو کہیں بھی پھینکو وہ جیے گا. لیکن جن کو اے سی کی عادت ہے ان کو بغیر پنکھا تو بہت دور کی بات ہے, پنکھا بھی نہیں چلتا. پھر ان کو عادت کائے کی ہو گئی ابھی. باقی پبلک محنت کرنے والی ڈی سی میں بھی جی لیتی ہو, چلتا ہوں کو سب. لیکن بعض اوقات آدمی کیا ہوتا, عادت ہو جاتی, میرے کو ایسا ہی پانی چلتا, میرے کو ایسا ہی کھانا چلتا, میرے کو ایسے ہی کپڑے چلتے, میرے کو ایسی ہی چیز چلتی. جب آدمی عادی ہو جاتا ہے ان چیزوں کا تو اس کے بغیر جی نہیں پاتا. پھر سوال پیدا ہوتا کہ یہ ان کا مالک ہے یا یہ ان کے مالک ہے, چیزیں انسان کی مالک ہے یا انسان چیزوں کا مالک ہے, وہ فرق ختم ہو جاتا. پھر تو کہا ایاک والتنعم, نعمتوں کا عادی ہونے سے بچو. ہارڈ شپ والی زندگی اچھی زندگی ہے, کم میں, سادہ میں عادت ڈالنا. پیسے والا بھی رہا تو دوسروں کو دینا, خود کنجوسی اپنے بارے میں کرنا, ہلکا پھلکا پہن لیا, سیدھا سادہ پہن لیا, ایسا جینا. تھوڑا عادت ڈالنا اس کی, بہت زیادہ نعمتوں کے عادی نہیں بننا. سیدھا سادہ کھا لیا, عادت ڈالنا اس کی. کبھی کبھی اچھا بھی کھاؤ, لیکن سادے کی بھی عادت ہونا, تاکہ حالات بدل جائیں تو اس کی حالت خراب نہ ہو جائے. حالات خراب ہو جاتی آدمی کی جب حالات بدل جاتے ہیں. تو ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. خبردار, نعمتوں کا عادی ہونے سے بچو, اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے نعمتوں کے عادی نہیں ہوتے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. بہت پیاری حدیث ہے یہ. آپ نے فرمایا تین چیزیں, دیکھیے کامیاب آدمی کے پاس تین چیزیں ہونا. نمبر ایک, آپ نے کہا کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو اسلام لایا. پہلی نعمت کیا ہے سب سے بڑی؟ اسلام.
اس کے بغیر آدمی کامیاب ہو سکتا؟ کامیاب ہو گیا وہ جو اسلام لایا. نمبر 2 وہ رزق کفافن، اللہ نے اس کو کافی رزق دیا. کافی کا مطلب کافی نہیں، کافی. کفاف کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت سے نہ کم نہ زیادہ، جتنی تیری ضرورت اتنا. اللہ نے اس کو کافی رزق دے، کسی کا محتاج نہیں ہو، جتنی ضرورت ہے اتنا ہے. نمبر 3 وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے جو کچھ دیا، تیسری نعمت جو بہت امپورٹنٹ ہے اسلام کے بعد، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا اس پر اللہ نے اس کو قناعت بھی دے دی، یعنی مطمئن بھی کیا. اس کو اطمینان نہیں ہوتا، لیکن پرابلم کیا ہے؟ چیزیں کم نہیں رہتی، اطمینان کم رہتا آدمی کا. چیزیں رہتی اس کے پاس لیکن کمی کا احساس اس کے پاس رہتا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. قناعت نہیں ہوتی. کب رکنا معلوم نہیں پڑتا، کب رکنا معلوم ہونا چاہیے. کب رکنا معلوم نہیں رہتا، پھر دوڑتا ہی رہتا دوڑتا ہی رہتا دوڑتا ہی رہتا، یہاں تک کہ قبر کے گڑھے میں رک کے گر کے رک جاتا. اس کا سفر کب ختم ہوتا؟ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ نے اس کو قناعت دے دی، سکون اس کو لگتا ہے جتنا دیا اللہ نے بہت ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے دیا ہے، لیکن کمی کا احساس ہم کو دوڑاتا رہتا ہے زندگی بھر. یہ نہیں کہ اور حاصل نہیں کرنا چاہیے، حاصل کرو، مسئلہ نہیں، اس میں منع نہیں ہے. کروڑپتی بنو بھائی، ملینئر بلینئر بنو، آپ کون منع کیا آپ کو؟ پر اندر کے فقیر کیوں؟ میرے پاس کم ہے اور چاہیے، جو ہے وہ کافی نہیں ہے. یہ احساس بیماری ہے، یہ احساس بیماری. اور بلینئرز میں بیماری ہوتی ہے، بعض اوقات غریب میں نہیں رہتی. ڈکار لے کے سو جاتا اور خر پڑوسیوں کو بھی جگاتا ہو، جتنا ہے بہت ہے اپنے پاس. لیکن بعض اوقات آدمی کے پاس ہو کے بھی آدمی کو احساس ہوتا ہے. یہ نہیں رہنا. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. تو 3 نعمتیں کون سی ہوئی؟ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 جتنا چاہیے تھا اتنا اللہ نے دیا، نمبر 3 اس پر کیا دی؟ کنٹینٹمنٹ، جس کو انگلش میں بولتے ہیں. آدمی کا کنٹینٹ، ہاں ٹھیک ہے اپنے پاس، جتنا چاہیے اپنے کو ہے اپنے پاس. یہ فیلنگ ہے، اگر نہیں ہے تو بے چین رہ گئے ہمیشہ، چاہے اس کے پاس ہو. تو دنیا میں حاجت کے حساب سے ہے، چاہت کے حساب سے نہیں ہے. دنیا میں حاجت کے حساب سے ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہے. چاہت کے حساب سے، چاہت کے حساب سے کہاں ہے؟ امریکہ میں کہاں ہے؟ ہاں آخرت میں، جنت میں. چاہت کے حساب سے لہم ما یشاؤون فیہا، جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. چاہت کے حساب سے وہاں ہے، حاجت کے حساب سے یہاں ہے، نیڈ کے حساب سے، ڈیزائر کے حساب سے وہاں ہے، ڈیزائر کے حساب سے یہاں نہیں ہے. تو امام مسلم نے اس کو روایت کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قناعت آدمی میں ہونا چاہیے، نعمتوں کا عادی نہیں بننا. اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. فضول خرچی مت کر، ایکسٹراویگنس جس کو بولتے ہیں، فضول خرچی کرنا. فضول خرچی مت کر، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. نکاح میں مسلمانوں کی فضول خرچی دیکھیے. ہاں دولہا جا رہا اس پہ پیسے اڑا رہے اور چن رہے لوگ پھر اس میں سے. بعض علاقوں میں تو اللہ رحم فرمائے دینی مجالس میں ہی ہوتا ہے. ہاں مولوی تقریر کر رہا اس کے اوپر 1-1 روپے کے نوٹ، کیا ویلیو اس کی بیچارے کی. 1-2 روپے کے نوٹ اس کے اوپر اڑا رہے ہیں. کیا ہے یہ سب چیزیں؟ فضول خرچی نہیں ہونا. نکاحوں کے اندر آپ دیکھیے عام طور سے یہ دیکھنے میں وہیں آتا ہے زیادہ تر. اور اس کے علاوہ بھی ایسا نہیں کہ ہم لوگ بہت نیک لوگ ہیں، ہماری زندگی میں کئی چیزوں میں فضول خرچی ہوتی ہے، لیکن اکثر ہمارے ہاں نکاحوں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے. بعض خاص علاقوں میں بہت فضول خرچی ہوتی نکاحوں میں. تو لائٹنگ بے وجہ کی لگے گی. کتنی فضول خرچی ہم کرتے ہیں.
واقعی صحیح مال کا صحیح استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے. وہی مال جو ہم بے وجہ استعمال کریں، ٹھیک ہے ضرورت کے حساب سے کرے اپنی جگہ ہے، چاہے بڑا خرچ کرے. بھائی کسی انسان کو اللہ نے مال دیا ہے، اچھی سے اچھی گاڑی میں سفر کرے، کون منع کیا اس کو؟ ہاں وہ بس میں جائے؟ نہیں. گاڑی لے سکتا لے، وہ اچھی گاڑی لے، ایک نہیں دو لے. اس کی ضرورت ہے تو حالات کے اعتبار سے کرے، لیکن فضول خرچی نہ کرے. ایسی چیز جو واقعی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، زبردستی وہ چیز اس میں خرچ کرے. وہ پیسہ وہ کہیں اچھی جگہ استعمال کر سکتا تھا، کسی انسان کا گھر بسا سکتا تھا، کسی بچے کے نکاح میں آ سکتا تھا، کسی یتیم کے لیے ہو سکتا تھا، کسی بیوہ کے لیے ہو سکتا تھا، کسی اور انسان کے لیے ہو سکتا تھا، جو بیمار کے لیے ہو سکتا تھا. کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ تو فضول خرچی ہم بند کریں. سگریٹ پینے والے سگریٹ پینے والے آپ دیکھیے، پچھلے اس میں ہم لوگ حساب لگائے تھے ان کا. کتنا حساب لگتا ہے؟ 600 نا ایک دن کا ہاں 200 روپے، 6000 مہینے کا ہوتا اس کا. بتائیے کتنی ساری چیز. تو یہ بتایا میں، اس کے علاوہ کتنی فضول خرچی ہے. یعنی تو حرام ہے، سراسر یہ حرام ہے یہ چیز. کتنی چیزیں حرام کرتے ہیں لوگ. فلمیں دیکھنے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ اور کتنا پارٹی شارٹی کرتے ہیں وہاں پر. ہاں پبز میں جا کے ڈسکو، کچھ چیزوں کے ٹکٹ اتنے مہنگے رہتے ہیں، بس اس کے لیے ہم جاتے ہیں ناچ گانوں میں اور پیسہ وہاں خرچ کر کے آتے. کئی ہزاروں سے خرچ ہوتا ہے اس کے اندر، بس ایک اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے. تو بہت ساری فضول خرچی ہوتی ہے. اگر مسلمان فضول خرچی ختم کر دیں تو بہت سارے مسائل مسلمانوں کے حل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی مسائل ہوں. بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. نمبر 7، حلال تجارت کا اہتمام. حرام سے بچنا. حرام میں برکت نہیں رہتی ہے. تجارت کیسی کرنا؟ حلال، حرام میں نہیں جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. دو بزنس کی ڈیل کرنے والے، ان کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں. باقی رکھنا ڈیل، کینسل کرنا ڈیل، جب تک کہ میٹنگ میں ہے کر سکتے ہیں. وہ لوگ ڈیسیجن اپنا چینج کر سکتے ہیں جب تک کہ الگ نہ ہو جائے. الگ ہو گئے تو ڈیل کیا ہو گئی؟ سیل ہو گئی، یعنی پکی ہو گئی. وہ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. اگر وہ اپنی بات چیت میں بزنس کی سچائی کا اہتمام کریں، سچ بولیں اور اپنی چیز کی اصل حیثیت کو بیان کر دیں. چیز ٹھیک ہے، اس کو بولے بہت بھاری ہے. چیز عیبدار ہے، بولے ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے. کیا ہو گیا؟ یہ جھوٹ. اس نے بیان نہیں کیا. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا. اگر وہ سچ بولیں اور اپنی چیز کی حیثیت کو یا معاملے کو بیان کر دیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. ان کی تجارت میں برکت ڈالی جاتی ہے، ان کی بیع میں برکت ڈالی جاتی ہے. وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا. اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور اپنی چیز کا عیب چھپائیں، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا. ان کی بیع کی برکت مٹا دی جاتی ہے. اور برکت کا مٹنا بہت خطرناک چیز ہے. کتنا بھی کرو تو کافی نہیں ہوتا ہے، کتنا بھی کرو تو کافی نہیں ہوتا ہے. تھوڑا رہنا لیکن برکت والا رہنا. زیادہ اور بے برکت کچھ فائدے کا نہیں ہے. زیادہ اور بے برکت کچھ فائدے کا نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس سے معلوم ہوا کہ تجارتی معاملات میں اکثر جھوٹ اور دھوکہ، اس کی وجہ سے بھی برکت مٹ جاتی ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فائنینشیل ایشوز آئیں گے. برکت ہی نہیں. کمارا گدھے کی طرح محنت کر رہا ہے لیکن کچھ بھی نہیں، جدھر کی ادھر ہی ہے، بلکہ اور نیچے جا رہے. کیوں؟ دیکھ کہیں تجھ سے کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا تجارت میں. تو کہا کہ اس کی برکت مٹا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقویٰ کی راہ اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے حرام سے بچتا ہے، تقویٰ والا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. دیکھیے جھوٹ اور دھوکے سے کیا مٹائی جا رہی ہے؟ برکت. اور تقویٰ والوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ایسی جگہ سے رزق جہاں سے گمان بھی نہ ہو. تو معلوم ہے کہ رزق کا معاملہ تقویٰ سے جڑا ہے. حرام سے ہم بچیں، حرام سے ہم بچیں.
اور تجارت میں جھوٹ دھوکے سے ہم بچیں. دیکھنے میں ایسا لگتا نہیں مول صاحب ایسا نہیں رہتا, آپ کو نہیں معلوم, آپ کرتے کہ تجارت, ہم کو جھوٹ بولنا ہی پڑتا. ہاں خطبے میں سن کے کیا ان کو کیا معلوم ہے, مولوی صاحب ہیں, نماز پڑھاؤ تم لوگ, ہاں تم پڑھاؤ تمہاری نماز, ہمارے بیچ میں مت آؤ, ہم کو معلوم ہے جنگل میں کیا کرنا پڑتا. نبی کو بھی سکھاؤ گے آپ؟ مولوی صاحب اپنے گھر کی بول رہے ہیں, قرآن اللہ کو بھی بتاؤ گے؟ ایسا نہیں رہتا, اللہ ہاں کرنا پڑتا تھوڑا بہت ہم کو, اللہ کو بھی بولو گے؟ اللہ نے بتایا تقوی والوں کے لیے اللہ راستہ نکالتا ہے اور تقوی والوں کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہ ہو. لیکن کیسا رہتا, جب تک کہ وہ کرے نہیں, وہ سامنے آتا نہیں, اس لیے معلوم بھی پڑتا نہیں اور یقین بھی بنتا نہیں. ہم کیا بولتے, پہلے ہونا پھر ہم کریں گے. وہ ایسے ہی جیسے ڈاکٹر کو بولیں پہلے میں اچھا ہونا پھر میں دوا کھاؤں گا تمہاری. ہوتا ہے ایسا؟ پاگل آدمی ہے وہ. ڈاکٹر کیا بولے گا, یہ میرا پیشنٹ نہیں ہے, دوسری جگہ لے جاؤ اس کو, پاگل خانے کا پیشنٹ ہے یہ. اللہ نے جو حل بتایا ہے ہم اس سے گزرنا نہیں چاہتے اور ہم نتیجہ دیکھنا چاہتے. تقوی کے بعد رزق کی برکت ہے, وسعت ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم حرام سے بچیں. اور تجارت میں ایسا رہنا مسلمان کہ دور دور سے لوگ بولنا, غیر مسلم بولنا وہ آدمی صحیح, ہاں کپڑا بیچتا, موبائل بیچتا, گاڑی ریپیئر کرتا یا جو بھی کرتا, دھوکہ نہیں دیتا ہو, اس کے پاس جاؤ, ایک دم صحیح آدمی ہے. ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ اس آدمی سے ہی ہم لوگ خریدتے, گھی تیل ہاں جو بھی ہے. ایسا رہے مسلمان. تھوڑا کم کمائے گا شروع میں, لیکن دھیرے دھیرے جب ریپوٹیشن اس کا بنے گا اس کے بعد اس کی تجارت تو سلو. شیطان کیا کرتا ہے, والعجلۃ من الشیطان, جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. آپ نے کیسے چاہیے جلدی. ہم لوگ لمبی دوڑ نہیں دوڑ سکتے, ہوتے 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 ریپوٹیشن بنتا, سارے لوگ اس کے پاس آتے کہ یہ آدمی سالوں سال سے ہے, ایماندار امانت دار ہے, غلط چیز نہیں. آپ یہ لینے لگو, بولتے صاحب آپ کے لیے وہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک ہے, وہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح آپ کے لیے, آپ یہ لو, آپ کا کام اس سے ہوگا. اور آدمی اس کے بولے اچھا ایسا ہے کیا, ٹھیک ہے. ایسے لوگ ہیں دنیا میں, غیر مسلم ہے, یہ بول رہا ہے وہ لے لو, کیونکہ اس کو معلوم ہے ہم کو نہیں معلوم ہے, ہمارے لیے کیا اچھا یہ بتا رہا ہے, لے لو. اتنے امانت دار لوگ دنیا میں ہیں کہ لوگ ان پہ ایسا بھروسہ بھی کرتے ہیں. ایسا مسلمان بنے, اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت دے گا, دھوکہ دے کے نہیں. نمبر 8, اللہ سے دعا کرنا, اللہ سے رزق کے لیے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا, اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. چاہے وہ بت ہوں, چاہے وہ انگوٹھیاں ہوں, چاہے وہ گھر میں لگے ہوئے فریم میں نقشے ہوں, چاہے چاند ستارے ہوں, چاہے وہ کچھ بھی ہو, چاہے بابا کی قبر ہو, چاہے وہ زندہ بابا ہو کوئی انتریامی سوامی, ہاں تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. کہا لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق, تم اللہ سے رزق طلب کرو. تم کیا کرو, کس سے رزق مانگو؟ اللہ سے رزق مانگو. وَاعْبُدُوهُ, اور اسی کی عبادت کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ, اور اسی کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون, پلٹ کے تم کو اسی کے پاس جانا ہے. تو رزق کس سے مانگو؟ بابا سے نہیں, رزق اللہ سے مانگو. اللہ ہی رزق دینے والا ہے. اس سورۃ العنکبوت میں اللہ نے کہا آیت نمبر 17 میں. تو اس حدیث سے بات معلوم, اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رزق کس سے مانگنا چاہیے. تو ہم دعا مانگیں اللہ سے کہ اللہ مجھ کو رزق دے, میرے مسائل کا حل کر, برکت دے رزق میں, تجارت میری چلا اور مجھ کو حلال دے, حرام سے بچ. ہم مانگیں اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے, دعا مانگنا چاہیے. نمبر 9, توبہ و استغفار کا اہتمام. توبہ اور استغفار کا بھی دخل ہے رزق کے بڑھنے میں اور برکت میں. بعض اوقات انسان کے گناہ ہوتے ہیں اور توبہ وہ نہیں کرتا ہے, اللہ سے استغفار نہیں کرتا ہے, رزق رکا رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو کیا کہا, اے اللہ میں نے اپنی قوم سے کیا کہا,
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ سے استغفار کرو۔ یرسل السماء، اب استغفار کرو گے تو ہوگا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے لیے خوب بر وقت بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں اموال اور بنین کے ذریعے سے، اپنے مالوں اور اولاد کے ذریعے سے تمہیں قوت دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کرے گا۔ تم کو مال دے گا، اولاد دے گا، باغ دے گا اور نہریں دے گا، بارش تمہارے لیے برسائے گا۔ کہ کب؟ جب تم اللہ سے استغفار کرو گے۔ تو رزق کے بڑھنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ سے استغفار کرے۔ آدمی پہ کئی دن گزر جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتا نہیں، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اور استغفار نہیں کرتا۔ یہ بھی ہونا چاہیے، کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ہمارے نبی 70 سے زیادہ۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور آخری چیز، لالچ اور حرص سے اجتناب۔ لالچ نہیں ہونا، کیونکہ لالچ بری بلا ہے۔ لالچ کی وجہ سے آدمی سارے حرام میں جاتا، لالچ کی وجہ سے جھوٹ بولتا، خیانت کرتا، چوری کرتا، سود میں جاتا۔ لالچ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الغنى فی القلب والفقر فی القلب، مالداری بھی دل میں ہوتی ہے اور محتاجی بھی دل میں ہوتی ہے۔ من کان الغنى فی قلبہ لا یضرہ ما لقی من الدنیا، جس کے دل میں غنا ہو، جس کا دل غنی ہو، مالدار ہو دل، دنیا میں جو بھی کمی اس کو پیش آتی ہے اس سے کوئی نقصان اس کو نہیں ہوتا ہے۔ ومن کان الفقر فی قلبہ فلا یغنیہ ما اکثر لہ فی الدنیا، لیکن جس کا دل ہی فقیر ہو، دنیا میں کتنا بھی زیادہ اس کو دے دیا جائے کچھ فائدہ اس کو نہیں ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُحُّهَا، اور آدمی کے نفس کو لالچ نقصان پہنچاتی ہے۔ نقصان کس سے ہوتا؟ لالچ سے۔ ایسی لالچ جو اس کی مالک بن جائے، پھر گھسیٹ کے جہاں جانور کو جیسا لے جاتا کوئی، ویسا حرام میں اس کو لالچ لے جائے، گناہوں میں اس کو لے جائے، اللہ سے دور لے جائے، عبادات کے چھوڑنے میں لے جائے۔ ایسی لالچ کا غلام نہیں بننا۔ ٹھیک ہے، دنیا کی حرص ہونا اچھی بات ہے، تبھی تو آدمی محنت کرے گا، لیکن دیوانہ ہو جائے اس میں اور آدمی اللہ کو بھول جائے، زندگی کے مقصد کو بھول جائے، حلال اور حرام کی تفریق بھول جائے، یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دل میں اگر غنا نہ ہو تو آدمی کو جتنا بھی ملے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ دل ہی میں فقر ہو، آدمی کو مل کے بھی محتاج کا محتاج رہتا ہے، تو یہ دماغی فقیر ہوتا ہے، دماغی فقیر۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے اور اپنی حد تک کہ ہمیں خیر کے کاموں کے کرنے کی توفیق دے، سیدھی سادھی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے معاشی مسائل میں جو بھی ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں اپنے دائرے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے مسائل کو حل فرمائیں اور مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی اور دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ رمضان کا مہینہ قریب ہے، لہٰذا جیسے آپ نے شروع میں بھی سنا، اس مہینے کو برباد نہ کریں، نیک اعمال میں اور عبادات میں اپنے اوقات کو لگائیں، موبائل فون کی نحوست سے اپنے اوقات کو خراب نہ کریں، بقدر حاجت اس کو استعمال کریں اور ہر وقت اس کا دیدار اور زیارت میں نہ لگے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔